بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں ایک نیا ٹاپک کہ ہمیں نماز پڑھنے میں دیر کیوں ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے میں سستی کیوں آتی ہے۔ تو اسی ٹاپک پر پیارے دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ نماز بہت ضروری چیز ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نماز پڑھنے میں دیر کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ایمان کی بنیاد ہے، مگر پھر بھی ہم وقت پر پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ نماز ایمان کی بنیاد ہے، مگر پھر بھی ہم وقت پر نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آئیے آج ہم وہ چار بہت بڑی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں، پلیز آپ لوگ سمجھیے گا۔ وجہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چار وجہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کا حل بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو پہلی وجہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات۔ دنیا کا یہ جو کام ہے نا، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے لوگ اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ دنیاوی مصروفیات اتنی بڑی ہے نا کہ انسان اسی میں الجھا چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ کام ختم کر لیں پھر نماز پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بے شمار کام ہوتے ہیں، گھر کے کام، بچے کے کام، بچے لوگوں کی ذمہ داریاں، موبائل، ٹی وی یا سوشل میڈیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب بہت ضروری ہے، لیکن اصل ضروری چیز تو وہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی افسوس ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب رب بلا رہا ہے تو ہم دنیا کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں تو باقی کام تو یوں چٹکیوں میں ہوتے رہیں گے، بہت ہی آسانی سے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دنیا کے کام نماز کے بعد رکھیں۔ اذان سنتے ہی آپ فوراً وضو کے لیے اٹھ جائیں اور اپنے دن کا شیڈول نماز کے وقت کے مطابق ترتیب کر دیں، تو اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا آسانی ہوگی۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں اپنی دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو نماز میں دیر ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے یہ غفلت اور ٹال مٹول۔ انسان بہت بڑی غفلت میں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا نہیں ٹکنے والی ہے، یہاں سب فنا ہونے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کی، غفلت۔ ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، انسان ایسا بولتے رہتے ہیں۔ یہی سوچ ہمیں آہستہ آہستہ سستی کی عادت ڈال دیتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ ہمیں وقت کی دھوکہ دہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے نادان ہیں کہ پوچھئے مت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، لیکن موت تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کہ خود سے وعدہ کریں، جیسے ہی اذان ہو اسی وقت سب کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کریں۔ یاد رکھیں، جس نے اذان کے وقت نماز کو مقدم رکھا، اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈالتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے، آئیے اب ہم لوگ تیسری وجہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے دل کا سخت ہونا۔ جب دنیا کے فریب میں گم ہو جاتا ہے تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، نماز پھر بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج قرآن کی تلاوت، درود و پاک، ذکر الہی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا دل نرم ہوگا، نماز خود بخود دل کی چاہت بن جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ آج سے ہم لوگ ایک وعدہ کریں گے، ہم لوگ اپنی نماز کو قائم رکھیں گے، اپنی نماز کو وقت پر پڑھتے رہیں گے۔ جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔
تو آئیے اس تیسری وجہ کا حل دیکھتے ہیں۔ تیسری وجہ کا حل یہ ہے کہ ہر دن 5 منٹ تلاوت یا ذکر خدا کے لیے ضرور بنائیں۔ نماز سے پہلے دل کو پاک صاف نیت سے بھر لیں۔ کہیں، اللہ میں تیری رضا کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ میں تیری رضا کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو مجھے معاف کر، میرے لیے بارگاہ الہی میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک پروردگار، ہم لوگ تو گناہ کرنے والے ہیں، تو معاف کر دیتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں چوتھی وجہ۔ چوتھی وجہ کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اس بات کو آپ لوگ غور کریے گا۔ غلط صحبت اور ماحول، یہ سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں آس پاس جو کہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو آپ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے دوست بنائیں جو نماز کے پابند ہوں۔ گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ ایسے ماحول میں ایمان بھی بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ایک وجہ میں آپ لوگوں کو اور شیئر کروں گی کہ نیت کی کمزوری۔ نیت کی کمزوری یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم نماز کو صرف فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، نہ کہ اللہ سے ملاقات۔ اس لیے دل میں جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ اپنے لوگ کے دل میں جذبہ نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ ہمارے رب سے روزانہ 5 وقت کی ملاقاتیں ہیں۔ جس سے محبت ہو، اس سے ملنے میں کوئی دیر نہیں کرتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی اذان کے ذریعے اپنے سے ملاقات کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے ایک لمحے کے لیے دل میں نیت کر لیں، میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ یہ نیت خود بخود